ہمارے چاروں درود پاک ڈال لو، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ کتنے گئی ہیں پھر وہ دیوانگی؟ اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا، آپ کو کہہ رہا ہے کلین پہ بیٹھ کے پڑھ لو، آپ پھر بھی نہیں پڑھتے۔ قربان جاؤ، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے، بدر میں پڑھا ہے، احد میں پڑھا ہے، حنین میں پڑھا ہے، تبوک میں پڑھا ہے، خیبر میں پڑھا ہے، خندق میں پڑھا ہے، کربلا میں۔ اس لیے ذریعہ ماحول بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اپنی عادت بنا لے۔ میرا دوسرا پروگرام ہے، پیچھے بھی کیا، ایتھے بھی کیا، اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں۔ سبحان اللہ، منتوں سے ہی آپ سے کہلواتے ہیں، درود پاک نہیں بدلیں اس ماحول کو۔ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے۔ اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں، اللہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ میں کی سمجھ سے باہر ہے یار، بڑا خوبصورت دور تھا اقبال، جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں، تو دور سونا نہیں تھا۔ لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے۔ اس لیے بدلو ماحول کو، کہنا نہ پڑے۔ چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے، ابھی سے محرم بھی چل رہا ہے۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ سے بھی خود سے بھی، علماء سے نہیں ہے، ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں، ان سے ہم نے برکتیں لینی ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، محرم گزر گیا، دن گزرتے رہتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں گئے، رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر ہے کہیں، یوم فاروق اعظم ہے، انداز فاروق اعظم ہے کہیں، یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی ہے کہیں، یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا ہے کہیں، یوم امام حسین ہے، انداز امام حسین ہے، یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز حسن امام حسن مجتبیٰ ہے کہیں۔ مثال کے طور پہ لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے، تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سید ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں، ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتی، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا، اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، تو سنو پھر، اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے، سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ سچ بتانا ہے یہ انداز کا ہے؟ اب تو ذرا جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا، کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں۔ دن ہے، انداز ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا تلخ تجربہ ہوا، بڑا کچھ ہے جی اندر، آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر۔ مجھے ایک فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہیں، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو احباب کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے، دعا کر دیں گے۔ میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ، فون پہ رابطہ تھا، میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو، آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو، بعد میں بیان کر لیں گے، میں پہنچ جاؤں گا۔
اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا، میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا. میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، تو کیسے گزروں ان میں سے. میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑی، میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں. باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم آگے کی، میں چپ کر کے لنگ در. میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا، تو ایک بچی کا نام بولا گیا، میں فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لے. مجمع بہت بڑا تھا، وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا، تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو دو لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے. ایک کہتا اوئے اوئے یتیم ہے، ادا پیو ہی کوئی نہیں. روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے. چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نا. کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ. میں وہاں ہی رک گیا. میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا. جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے. دن ہے انداز، ہمارے پاس انداز ان والے دن ہیں. وہ دن قوم منا رہی ہے، بلکہ لڑ بھی رہی ہے آپ، لیکن انداز. اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے تو مولوی سیال کو ٹوں آگے ساڑھے دل رام لانڈے. میں اپنی نہیں اقبال کی، اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. اچھا چلیں، آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات کا، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں. 10 محرم گزر گئی جی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی. کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس اے سارے فیصلہ بدلو آ گئے. ٹھیک ہے جی، اب آپ میری سنیں گے جی. بس ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائے حمل بنایا ہو کہ اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان یزیدوں کا. کچھ بھی نہیں، کوئی لائے حمل نہیں بنایا ہو. تسی پانی ونڈ لیا، میں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لئی، انہیں نان حلوا ونڈ لیا، انہیں لیم ونڈ لئی. اللہ اللہ تو خیر اللہ. اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیم ہے، چول ہے نہیں، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں، سوکھی بات. علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں جی، سبق میں سنا رہا ہوں سب کو. کسی کو سبق پسند آئے گا، کسی کو نہیں بھی آئے گا. یہ موضوع کیڑا ہی تو بولتا کی پہ ہے، یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا میں نے دوائی کون سی دینی ہے. ٹھیک ہے. وہ 10 محرم جی، سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا. کیا جی؟ کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوگی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا گیا. بتحاشر سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی ہے، کیونکہ صحابی رسول ہیں، باقی سارے صحابی ہے. آپ فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا پہ تھا. کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا، میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی. ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا. علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے. اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا. بس اتنا بتا دو، میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو. اللہ میں چھٹی دے رہا ہوں، وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبنی ہے. اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے. ہم نے تو اسٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا نا. ہمارے اسٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے. سبحان اللہ تے جنت، اینج کیتے ہیں جنت، اینج کیتے ہیں جنت. اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. لیکن آج کل ہماری اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے. بڑا فرق ہو گیا وہ. اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اتنے پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نے دیتے، نہ زمین تانبے دی.
نہ پول سے رات، چل سیدھے جنت. بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا. امام حسن بصری، کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا. امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا. صرف صحابہ کو نہیں، بدری صحابہ کو دیکھا ہے. کوئی ایک قوال ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیلا ہے. بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے. وہ حیران ہو کے آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تنور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے. تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کی آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا ہے. امت کو بڑا سونا کام مل گیا. بیٹھ کے لگے ہوئے سارے. تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا، تے لیما مینوں نال رکھ لے. سوکھا کام مل گیا نا امت کو. اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں، محبوب کی خدمت کر لی. جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی. اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے. یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی. اور بڈھی کا ڈارنا داڑھی سے تیرے کو رکھی نہیں جاندی. آ گیا میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ. کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی. ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار. اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی. آ گیا یار میں میری بکری چلانے والا. سو کا کام لبا ہے. اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا کیا خواب دکھا رہا ہے. اور بھائی کو خدا کا نام لے. اب کو ذوالفقار کی بات کر، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر. اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا. اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کمان کی بات سنا. وقت وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں. بس میں اتنے کیا کہ آگے گزر، کیونکہ حضرت جی کمزور آدمی ہوں، اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے. کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی لت دواں. وہ کہہ کے جان چھڑا گئے سچ آکھاں تے پانبڑ بول. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا. بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اسی رل مل کے ساڑے، اسی رل مل کے ساڑے ساڑ چڑے. سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا. ٹھیک ہے جی، سب کو پتہ ہے. اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا. میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی، نہیں پوچھوں، صرف 10 محرم کا بتا دو، اس دن بھی پڑھا. اور حضرت صاحب دکھ اس بات پہ ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے، حسین کا قرآن نہیں یاد ہے. دکھ اس بات پہ، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی، اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا. اللہ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی، اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں. پیاس کتوں آ گئی؟ جنوں گڑتی لواب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئے ہیں. اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہیں جتنی مرضی سنا لو، لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو کتنے پیاس ہے. اور یاد رکھنا پتر،
اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ فرات تو منتیں کرتی رہی، حضور آڈر، بوسہ لینا چاہتی ہوں قدم مبارک کا، فرمایا نہیں، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چل لے پا۔ لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے، امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد، کوئی نہیں۔ اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھلتا ہے۔ یار آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، میں بھی آج کھولوں گا قرآن۔ پیاس یاد ہے سب کو، قرآن کسی کو نہیں یاد ہے۔ پیاس یاد ہے سب کو، سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد۔ سجدہ 10 محرم کے بھی سجدے کا ذات ہے، فجر کوئی نہیں پڑھی، اس دن بھی میں نے زور نہیں پڑھی۔ علماء بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دو، اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے، ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد میں، کسی ایک کی بھی نماز رہی ہو۔ وہ انہوں نے میدان کربلا چ نہیں چھڈی، تو فیصلہ آباد رہ کے نہیں پڑھن دیا۔ کیا 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 کر کیا رہے ہیں؟ کیا کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے، بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں روک رہا، یہ جو کیمرہ میاں لگا نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جدھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈھا دو۔ ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ، بلکہ قوم کو چھوڑو، جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے امیش بھائی صاحب ایک کلپ پایا تھا ڈھاتے ہیں کی گل ہے، اصل میں شروع گالیاں، بہت ڈر لگتا ہے اس سے، بہت خطرناک طریقہ، کئی بار آگے اس نے فتنے ڈھائے ہیں۔ میں کوئی سبیل کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا، کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے، کوئی سبیل تے تو لائی، لیکن تینوں نہیں پتہ نماز میرے نانا جان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تو میرے نانا دی اکھاں نہیں ٹھنڈیاں کی، پاس رکھ اپنی سبیل۔ اور یاد رکھنا بیٹا، قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، سبیل کے لیے تو نہیں۔ سبیل لگاؤ لیکن 5 نمازیں اور ساتھ قرآن۔ آپ کھولیں گے نا جی قرآن سے؟ کھولو بیٹا، کھولو قرآن، کھولو قرآن۔ چلیں دوسرا سوال پھر کرتے ہیں، اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آ کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ، یہ سوال ہے جی، میں 2 ہی چلیں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا میاں محمد صاحب کا، آپ فرماتے ہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام۔ ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا جی؟ ماشاء اللہ۔ پھر دوسرا جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر اسلام آ گیا، پھر دین۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا، جتنی بھی قربانیاں ہوئیں، مقصد اسلام تھا، مقصد اسلام تھا۔ میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا، ایویں نہیں انجن کر دینا، ذرا ہوش میں جواب دینا۔ وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئیں، بھائی فیصل آباد والوں سچ بتانا، آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو، گھنٹہ گھر دیکھا ہو، کسی پارک میں دیکھا ہو، کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو، کسی کالج میں، کسی شادی پہ، کسی محلے میں، گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہہ لیں، بریانی بھی ہے، نان حلوہ بھی ہے، دین کی طرح ہے، اس کے لیے قربانی ہوئی، وہ کدھر؟ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادیوں میں نہیں ہے۔ اور حضرت صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں، سب سے بڑا، پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، کسی کو قرآن نہیں،
ہم تھیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پر کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے۔ شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں۔ ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے حضرت ہم۔ فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بے شرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے، جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، دھجیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تمسخر ہوگا اسلام کے ساتھ۔ اور پتہ ہے اینڈ پہ پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے، جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا۔ تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، بارات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا، جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ، تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، برات پہ ہر وایات انہوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے، دلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آ گیا۔ یہ حضرت جی اے سلاوتے ہمیں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رولا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، پوچھ خود سے۔ تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میں جی پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، ہی بیچے ہی نہیں سارے، میاں محمد بخش صاحب بھی بیچے ہیں جی، ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، چسکے لی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میاں صاحب دیکھ شیر جو غوطہ مارو تڑی عمر مک جائے گی، ڈیڈے ڈونگے شیر نے واپس نہیں آ سکو گے۔ عارف کا کلام ہے۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس، ذرا آپ نے غور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ لکھ، کتنے جی؟ لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون۔ اب آپ نے ذرا لکھ پہ غور کرنا ہے، میاں صاحب نے کتنے کہا جی؟ مطلب لکھ تک پردے پی جاندے نے، تو کم خراب ہونا پھر مطلب لکھ توتے جانا پھر ہی کم خراب ہونا، اور اسی لکھ توتے گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دیا لکھ گناہ پیا میرا مال، مطلب لکھ تک پردے نے سی، لکھ تو بھی کتے گئے کتے، پھر جی پھر کام خراب ہوا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ما یفعل اللہ بی، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک، چور پکڑا گیا، چور پکڑا، اسلام میں چور کی سزا ہے ہتھ کٹ دے۔ فیصل آباد کو پھرن نہ کٹ کو 150-200 ٹنڈے، یہی سارے پوچھی بھائی کی ہویا، تو دسے میں چوری کی تھی، تاں ویکھنا کیڑا چوری کرتا ہے۔ لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے، ادھر یہ حالات ہے۔ جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار، ایک گھنٹہ گھر بچے میں دیکھتا ہوں نا زنا بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یا جی گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں، میں دیکھتا ہوں نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے جی، اچھے دن آئیں گے، اللہ کے فضل اچھے دن ہیں، بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں، اسپیشل جی میری یوتھ، میں مخاطب بھی تاڑے نا جن جوان بیٹھے، تسی میرا کل ہو، میں تاڑا خراب اج جاں،
میں امید ہے تسی میرا اچھا کر لو. آپ کو تھوڑا ہوش میں مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھے. فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا ہے. فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے آج کل. سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں. مثلا یہ سیلاب آیا ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی تھی. اور جی کتنے نے حکمران کتنے نے حکمران. ٹھیک ہے یہ فیس بک تے پوچھتے ہو الیکشن آن لگے نے جو ووٹ منگن آن کے پوچھی ہونا کہ جی حضرت جی تو بلوچستان ڈوبن ڈے ہی کتنے سو. جب سوات ڈوب رہا تھا بحرین ڈوب رہا تھا مدائن ڈوب رہا تھا حضرت صاحب آپ کدھر تھے. جب تونسا ڈوبا جب راجن پر ڈوبا جب حیدرآباد ڈوبا آپ کدھر تھے. ادو پتہ تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا. کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے کسی نے بسکٹ تے ووٹ دینا ہے. اس طرح ہی ہونا ہے. اج کل فیس بک تے سارے ہی روبن حکمران ووٹ لین آنا کسی نے بھی نہیں پوچھنا ہے. کہنے میں کھاوے ووٹ دینے. لیکن یاد رکھنا پتر جب وہ دنیا پہ چھا گئے پتہ کیوں چھا گئے کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے چھا گئے. حضرت انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی. انہوں نے ایران کا پاسا پلٹ دیا. کیوں کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت یہ وہی سوٹ ہے یہ وہی کپڑا ہے جڑا مینو بھی ملیا تانوں بھی ملیا. میرا قد چھوٹا آپ کا قد دراز میرا بڑی مشکل سے بنا حضرت آپ کا کیسے بن گیا. اور وہ صرف عمر نہیں تھے پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول بھی ہیں. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے. وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے. میاں اسی صرف نعرے مارنے والی قوم ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے. الیکشن آنے لگے اللہ میں تو صرف اس سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. میری تو میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں پاویں کو نون لیگ دا ہے پاویں کو پی ٹی آئی دا ہے. میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. کسی بھی نہیں پوچھنا ہے حضرت سی بلوچستان ڈوبیا کتنے سو جناب تسی تے ترکی سو جناب تسی تے کینیڈا سو ایک نے بھی نہیں پوچھنا. تسی فیس بک تے کر سکتے ہو سارا کچھ. باقی ابھی اس قوم میں اتنی ہمت نہیں ہے. جس دن آئے گی اس دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے. میں حضرت صاحب میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں سیالکوٹوں نکلے ہیں فیصلہ آباد ہاں کل بھی فیصلہ کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے ڈسکوٹ بھی جانا ہے کل ماموں کانجن بھی جانا ہے پھر میں لاہور جاؤں گا. یہ گزرتا ہوں نا جب تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین. اللہ کی قسم ہے بڑا دل لگتا ہے وہ یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں. حضرت صاحب ختم نبوت جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے. لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماریوں میں. حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں رضوی صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں. جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے وہ قوم آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے علی صرف ہماری زبان میں ہے. جس دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تم کینیڈا نہیں جاؤ گے. کینیڈا والے آ کے کہیں گے اوے قرآن والے ہو اوے علی والے ہو سانو بھی پڑھاؤ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہاں جی اس دن کینیڈا والے آ کے کہیں گے سانو پڑھاؤ تمہارے پاس علی ہے تمہارے پاس قرآن ہے لیکن نہ علی ہے نہ علی نعرے ہیں قرآن الماری ہیں. ایسے ہی کدی یو کے جانے ہیں
جس دن حضرت جی دونوں کردار میں آ گئے پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے، کردار میں لاؤ یا کردار میں علی، کردار میں قرآن. ہاں، بڑا وقت ہو گیا یار، تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا ہے؟ میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ 14 اگست پہ بھی چلو چلتے ہیں. بڑی تم نے مستی کی جی 14 اگست کو، بڑی تماشبینی کی. میں پتر آپ کو بول سکتا ہے کوئی تڑے، میں کوئی غصہ نہیں کروں گا، بس ذرا ادب کے دائرے میں رہنا. آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ نے 14 اگست پہ جی بڑی خوشی منائی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی آپ؟ ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کی کوئی وجہ ہے؟ مثلا پاکستان، وہ تو محمد علی جناح نے بنایا، خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا. وہ تو پیر سید جماعت علی شان، ہم نے تو بنایا ہی نہیں، ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں. اس کو تو نکالو نہ، سائڈ پہ کرو، اور اس کے بعد اب پاکستان کی بات کر لو. کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے؟ کیوں؟ او بھائی، میں، رضوی صاحب، شاہ صاحب، اے پاک والے بھائی ہوری، نکیل صاحب، اور یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مقروض بیٹھے ہوئے ہو. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں. خوشی کس بات کی منا رہے؟ اور پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے. وہ تو مقروض، وہ تو سودی مقروض ہے حساب. پاکستان اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھڑی ہوئی. خوشی کس بات کی منا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی، کوئی وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے، ہو سکتا ہے میری نہ، آپ بول سکتے ہیں مصباحی صاحب ایس گل کی خوشی منائی. پی ٹی سی ایل بک گیا، پی آئی اے خسارے میں، سٹیل مل خسارے میں، وابڈا آدھی بک چکی ہے، آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچنی ہے. روڈ گروی، ایئرپورٹ گروی. خوشی پہ کیڑی گل دی منا؟ علماء بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی. تیاں دی عزت لٹ جائے تے منہ تے جھنڈے بنا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے تے اچ واجے وجائی دے نے. غیرت مر گئی ہے تم سب کی، بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہم. عزت لٹنا تو دور، ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور بندہ سر اٹھانے والا نہیں رہتا. ہم وہ ہیں 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے 14 اگست کو منہ کے اوپر جھنڈے بنا کے بازے بجاتے پھر رہے تھے. نہیں یار، خدا دا واسطہ جی، وہ پاکستان والے ہوش جاؤ یار، خدا دا واسطہ جی ہوش جاؤ، ہوش جاؤ. دین نہیں، اسلام نہیں. اور پتہ اس کا جواب 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب دے گئے. پتہ کیا کہا؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. پیار بڑا ہے، منہ نہیں دینا انہوں کوئی، منہ اسلام نو کوئی پیار بڑا ہے، جان دے دینی. نہیں، اس کا کوئی وزن ہے؟ ادھا ادھا کلو دے 2 موبائل تھی سارے نے جیباں چ پائے. اتنے علماء بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہو یار داڑھی دے پار نالوں تو پیڑ رہندی. آپ کی سائنس پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے گا، آپ کی سائنس کہہ رہی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑھی، اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا. آپ کی سائنس کہہ رہی ہے. اللہ مجھے سائنس کا کوئی نہیں ہے، ہم تو زبان مصطفیٰ پہ جان دینے والے لوگ. سائنس کیا کہہ رہی ہے کیا کہے گی ہمیں سے کوئی غلط نہیں. تو پتہ میرے بزرگ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے کھ رکھ لے. سنگیا کھ پوچھا جی کی ہوئے گا کھ رکھیں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کھ رہ گئے ہیں. لیکن اب کیا ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیم در در تک کے کھائے.
کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں، کوئی اسلام کو اپنے گھر بلانے کو تیار نہیں، کوئی اسلام کو اپنے کاروبار میں بلانے کو تیار، کوئی اسلام کو اپنی دکان پہ بلانے کو تیار۔ وہ پیار بڑا جا رہا ہے۔ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تھکے کھا، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا نو سینے ہیں۔ حضرت جی روز کا میرا مشاہدہ ہے، دل ہی دکھتا ہے جی، کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت صاحب سونی محفل، سونی 3-4 گھنٹے دی سونی محفل، رہن دے پتہ کی کرنا ہے اس قوم نے؟ صرف چولاں دا ایک شاپر لین لی، ایک دوسرے نوں تکے مارنے۔ دکھ ہوتا ہے یار وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، رسیا جی بھی چولاں دا ایک شاپر لین لی، ایک دوسرے نوں تکے مارنے۔ وہ چاند مریخ، اچھا یہ چڑھ رہا ہے نا، یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا، ذرا تھلے کمنٹس پڑھیے قوم، پتہ ہے مینوں کی کہن گے، مصباح صاحب تسی چاند پہ ٹر گئے، میں نے پڑھے ہیں کمنٹس میں، کوئی بات کو نہیں سمجھے گا، منو کہن گے مصباح صاحب تسی چاند پہ ٹر گئے۔ ہاں بڑی عجیب بادشاہ قوم ہے ہماری، جو بیان کیا وہ ادھر نہیں آئے گا، جی تسی پھر مریخ تے ٹر جو مصباح صاحب۔ میں مثال کے طور پہ میں پھر آپ سوال کرنے لگوں، چوتھا سوال ہے جی 4 یاراں دے نام، یہ ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل اٹھا رکھے ہیں، یہ بیٹا آپ نے جواب مجھے ذرا دینا آگے سے، ٹھیک ہے جی؟ سامسنگ کہنا دا ہے، تے نوکیا ٹھیک ہو گیا، آئی فون تھی 75 سالوں کی بنایا، جی تھی اوپو یا ویوو کی گل کرو گے وہ بھی تھی چائنا تو منگا کے جوڑ دے پے۔ اچھا جی ٹوٹا کن کی ہے جی، ہونڈا کن کی ہے، سزوکی کن کی ہے، ایم جی کن کی ہے، ہونڈائے کن کی ہے، ٹکسن کن کی ہے، مرسڈیز کن کی ہے، بی ایم ڈبلیو کن کی ہے، پھر انداز چھڑو یار اسی 75 سالوں سے کی بنائی، گل کرو نا یار۔ میں ادھر لاہور تھا جامعہ میں نا، مجھے ایک دن حضرت نے میں بڑی ہینڈ کرنے لگا ہوں بس بات کا، حضرت نے ایک دن بڑی با کمال بات سنا، یہ اب بھی حضرت جی دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں، سونامی جاپان میں، کدی نہیں حضرت جی منگن گئے، خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے بھٹو کا دور تھا تو بھٹو نے نا 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاپان، جاؤ کیا زلزلے صاحب تو بوتے سیلاب سونامی، پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ترقی 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 کر رہے ہیں، جاؤ چیک کر کے آؤ، کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہم جب 12 بندے جا کے جاپان ایئرپورٹ پہ اترے نا، ہمیں 12 جاپانی ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی گھر جانا، کہتے ہیں ہم نے 11 نہیں گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہوٹل میں ٹھہرنا، کہتے واحد میں گیا، میں نے کہا جی ہوٹل میں رہ کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا، کرتے کیا ہیں ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا، کہتے میں رہا اور پھر میں نے ان کی چیزیں نوٹ کرنی شروع کی، یہ کیا کیا، میں مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جاپانی 2 لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اصل میں یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا، اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے، وہ انہوں نے پھر کیا کیا، بات وہی والی رکھی لیکن بدل دیا تھوڑا سا، ہاتھ میں 2 اسٹکیں پکڑ لی، لیکن طریقہ اصل میں کن کا ہے، ہمارے نبی۔ آپ 3 انگلیوں کے ساتھ کھا کے دیکھیں کتنا کا کھا لیں گے، آپ سے کھایا نہیں جائے گا، 3 انگلیوں میں کیا آئے گا حضرت، لیکن اسی کیویں کھانے ہیں بکون، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا، ہسپتال بھرے پڑے گی۔ اللہ کی قسم ہے آج 3 انگلیوں پہ آ جاؤ پاکستان والوں، نہ تمہارے ہسپتال خالی ہوئے، مصباحی جرمدار ہے حضرت، نہ خالی ہوئے میں جرمدار ہوں، 1 سال صرف 3 انگلیاں نال کھا کے دیکھو، فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ، ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو، نہ فیصلہ باد دے ہسپتال خالی ہوئے میں جرمدار ہاں، میں جرمدار ہاں، میں جرمدار ہاں۔ آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے، ابھی بکوں نال کھان دے، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا۔ فتح الباری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی، امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا، بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی،
وہ کہتے میں نوٹ کرتا رہا. آخری دن جی روانگی تھی پاکستان. کہتے مجھے سمجھ نہ آئی، اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، میں کیا کروں. اب فرماتے میں بازار گیا، میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی. کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا، کیمرہ تھما دیا. کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے نہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میری مہمان. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں، جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے ہیں اس نے رکھ لیا. تو کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا نا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں. کہتے رسید تو میں نے دے دی، اور میرے بھی دل میں خیال ہے بھائی رسید کا کیا کرے. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا بھائی رسید کا کیا کرے. تو فرماتے وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آ کے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے نا تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا ہے. اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا، کیمرہ جاپان میں رہے گا. میں دکان پہ جا کے نا تو اس کا ڈسکاؤنٹ ختم کروا کے جو باقی پیسے ہیں میں دوں گا. استاد فرماتے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. آخری سوال جی گل ختم میری، جواب دینا ضرور. سچ دسو، چلو میں کان چ پوچھ لینا تھی غصہ نہ کر. سچ دسو اسی بھی پاکستان والے نہیں مخلص نہیں مخلص؟ بولو تو صحیح. نہیں یار خدا دا واسطہ میں مکھی تے مکھی نہیں ماری. جس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں وہ تو اگے جنم سے سڑن ڈیا بلن ڈیا. میں نے تو یہ کیا ہے جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. سب یاد ہے. میں کر سکتا تھا سارا کچھ، وہ تو جہنم میں جل رہے، میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائیں. میں کر سکتا تھا، کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا، ہم نے تو اپنا کام کر دیا. مخلص ہو جو پتر. یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں میں نہیں اس بات کو مانوں، میں اس بات کو نہیں مانوں گا. بھائی ٹوٹل نیشنل اسمبلی 400 سیٹیں ہیں، ہم کتنے ہیں جی؟ 22 کروڑ. بھائی فیصلہ آباد والے ہو گل سمجھ آندی ہے، 422 کروڑ لوٹ کے ٹر گئے. کیوں جی بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بھائی جے فیصلہ آباد والے جاگتے ہون، جے سیالکوٹ والے جاگتے ہون، 400 تے چھڈو 4 نہیں لٹ سکتے. ایدا مطلب ہے قصور 400 دا نہیں، قصور 22 کروڑ دا ہے. کتنی دیر ان پہ ڈالتے رہو گے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کدھر تھے؟ جب وہ لوٹ رہے تھے کدھر تھے آپ؟ یہ نہیں ڈھکوسلا چلے گا میاں. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. کام کرو، اپنی نمازیں پوری کرو یار. ایک کو ہو اس وقت کام کی ضرورت، ہاں وہ قادیانی فتنہ ہو، ہاں وہ کام کی ضرورت. آپ کام کے بغیر ان فتنوں کو نہیں روک سکیں. ہم ادھر چونک میں جلسہ، میرا تعلق، میں نے کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، اب تو اس طرح کا ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی یونیورسٹیاں قادیانیوں سے بھری پڑی ہیں. ہم بس چونک میں کٹھے ہوئے ہو تیری ہوئے پھڑی ہوئے لتاں کھینچو مار دے مکی ہیں. وہ کام کر رہے ہیں. کام کریں آپ جتنے نوجوان بچے بیٹھے، کام کرو اور کو ارادہ کرو کام کرنا ہے، باقی وہ کام لے لے گا. ساری قوم یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج، کتوں بھیج. یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی کتوں بھیج. کیا پہلے صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے آیا تھا؟ ماں نے جانا تھا صلاح الدین ایوبی کو. اور میں نوجوانوں سے پوچھوں گا اوے اور تو کسی کا یار بننے کو تو تیار ہے، تو ڈاکٹر بننے کو تو تیار ہے، تو انجینئر بننے کو تو تیار ہے، صلاح الدین ایوبی تجھے بنتے کیا ہوتا ہے؟ کیوں منگنا ہی ہے؟ ڈاکٹر والی نہیں کو کہتا یار ڈاکٹر بھیج جی میں داخلہ لے لینا تو بن.
آواز آ رہی ہے بھائی، خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی سیٹ، آؤ کس نے لگنا صلاح الدین ایوبی؟ محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، کس نے لگنا محمد بن قاسم؟ وہ ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کے میوزیم میں پڑی ہے، جس کا وزن 100 کلو ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ لیکن اس تلوار میں کی دسی اسی تو سارے چوڑی والی باں پھڑنا چاہتے، سانو تو ان کو گرل فرینڈ چاہیے تھی، بلکہ ایک بھی نہیں چاہیے، واہ بھی چاہیے۔ بات غلط تو نہیں کی جی میں نے؟ تو ٹیپو سلطان کی پھر تلوار چوڑیوں والا ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو۔ لکھا جی جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے سنا دی نا، جج نے قلم توڑ دیا، تو جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا لے بھی تھلے تو زور لا بیٹھے اتنے لائیے، کیونکہ ہمارے ہوتے اگر علم الدین سولی پہ چڑھ گیا تو ہمارا کیا فائدہ؟ بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی، بھئی ہم جو سب کو روحانی وظیفہ بتاتے ہیں، جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، کر نہیں سکتا کسی سے سنے، یہ بھی نہیں کر سکتا کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرے حضرت روز میرے لیے ایک باری پڑھ چڑھے کرو، اللہ رہائی کا اہتمام کر دے گا۔ تو چلو یہ نسخہ ادھر بھی آزماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے کہ نہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، تجوید سے پڑھے ہیں، مخارج سے پڑھے ہیں۔ تو چلو یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہماری رہی، روز جا کے نہ جیل میں غازی علم الدین کو سورہ یوسف سنا۔ اب جتنے بزرگ تھے نا میں حافظ قرآن حضور میر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، جو باتیں باہر ہوئیں اندر جا کے بھی ہوئیں۔ علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت ایسے میں سونی گل کیڑی ہے، سید قرآن سنائے تو علم الدین سنے، بسم اللہ کرو۔ شاہ صاحب نے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، بڑا لویا حافظ بھی ہو نا، لویا، تھوڑی توجہ ہٹی ساتھ ہی ختم، کیفیت آ رہی تھی، سامنے وہ بیٹھا جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ ہٹی، شاہ صاحب زبر کو زیر پڑ گئے۔ علم الدین آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت رب دے ولی ہو سید بھی ہو، پڑھن کلام الہی ڈے، ذرا توجہ فرماؤ، زبر نو زیر پڑ گئے۔ پہلی حیرانگی تو اس بات پہ ہوئی، ہم تو سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، یہ حافظ کی غلطی نکال گئے، جب دیکھا تو غلطی بھی تھی۔ حیران ہو کے پوچھا علم الدین تم نے کدھر سے پڑھی؟ تو آگے سے علم الدین فرمانے لگے شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے۔ ہائے ہائے، ہم تو مائل بکرم، ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کوئی راہ روے۔ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے یو ایس اے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے نیدرلینڈ جانا ہے، کسی نے ہالینڈ جانا ہے، کسی نے جاپان جانا ہے، کسی نے ملیشیا جانا ہے، کسی نے کوریا جانا ہے، وہ کہڑا ہے جن نے مدینے جانا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل، راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو بیٹا میں اسپیشل نوجوانوں کے پتر دو قادیانیوں کے ہتھے، پہلا چٹی چمڑی تے دوجا ویزا، پتر وفا کر لیجیے ہن، نہ چٹی چمڑی لی نبی علیہ السلام نو چھڈیو تے نہ ویزے لی چھڈیو، وفا بیٹا دونوں میں سے جو چاہیے ہو نا، نہیں مان رہا اندر والا، دو نفل پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، نبی علیہ السلام سے مانگ لینا، لیکن پتر وفا کرنا، وفا کرنا۔ اللہ قربان جاؤں، اقبال نے تو کمال کر دیا، ہم تو رہ گئے نا چٹی چمڑی پہ، اقبال نے کمال کر دیا۔ کیا کہتے اقبال؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں
میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چٹھی چمڑی ویزا نبی علیہ السلام نے وفات کر دیا. اور یہ سبق کیا اقبال جی کمال جی اقبال نے کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اسی تو پتر اتھے ہی رہ گئے. 3 دن منہ نہ دھوئے ویکھے کوئی نہ کریماں بند ہو جان شکلاں بگڑ جان میک اپ اج بند ہو جائے کوئی باہر نکلن جوگا نہ رہے. ہم ایسے اتھے ہی رہ گئے نا. اقبال کو پتا تھی یہ حدیث. میرے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اقبال کو پتا تھا حور مقصورات فی الخیام. اقبال کو پتا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. پتا تھا. لیکن اقبال پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے, تو اقبال کیا چاہتا ہے؟ تو سنو جی اقبال کا جواب ساتھ ہی اجازت. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. پتر اینا مول میرے اندر ضرور پائیو. چیک کریو اپنے اپنے بستر تے لیٹ کے کہ میں کیا کروں. جے کہو تو میں دس چھڑا میں تھی بھی چیک کریو میں دس چھڑنا کہ کیا چاہتا ہوں. میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں. غلط نہیں کیا. آئی فون چاہتا ہوں اچھے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں. وہ گئے حضرت جو اس کو چاہتے تھے وہ گئے اور رہ گئے کتاباں بیچی حضرت اور رہ گئے کتاباں بیچی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وما علینا الا البلاغ. دعا فرما دیں. تمام دوست اپنے موبائلوں کی حفاظت کر لیں. اپنے موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھیں. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں.